اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعظام و نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان کہ رب کریم نے ہم سب کو ایمان و صحت کی نعمت سے نوازا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ معروف و مشہور حقیقت ہے کہ شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد اسلام کا تیسرا رکن ادائے زکوٰۃ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت بعض علاقوں کے وہ حضرات جو شہادت توحید و رسالت کا اقرار تو کرتے تھے اور اقامت صلاۃ بھی ادا کرتے تھے، یعنی نماز ادا کر رہے تھے، مگر ادائے زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ان سے اسی بنیاد پر جہاد کا اعلان فرمایا تھا کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کر دیا ہے۔ نماز تو ادا کر رہے ہیں مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتی ہے جو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں جہاد کر کے رہوں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اور زکوٰۃ یہ صرف امت مسلمہ کو عطا نہیں کی گئی ہے بلکہ پچھلی قوموں کو بھی یہ ارکان دیے گئے تھے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اقامت صلاۃ
اور ادائے زکوٰۃ یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں تھا، یہ پچھلی امتوں کو بھی یہ ارکان دیے گئے تھے۔ محترم سامعین، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز جس طرح اہم اور محتم بالشان ہے دین اسلام کے اندر، ایک عظیم رکن سمجھا جاتا ہے، ادائے زکوٰۃ بھی اسی درجے میں ایک اہم رکن ہے، مگر اکثر اس میں غفلت برتی جاتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے پاس کچھ سونا رہتا ہے، کچھ چاندی رہتی ہے اور کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، زکوٰۃ انہی لوگوں پر ہوگی جو 7.5 تولہ سونے کے مالک ہوں گے اور 52.5 تولے کے مالک ہوں گے۔ جبکہ بات اس طرح نہیں ہے، زکوٰۃ ہر اس شخص پر ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے جس کی رقم کم ہے۔ سمجھو کہ اس زمانے کے اعتبار سے 2020 کے اعتبار سے چاندی کی قیمت کم چل رہی ہے، تقریباً 25,000 کا مالک اگر کوئی رہے گا اور وہ 25,000 سال بھی اس پر گزر گیا ہے، یعنی اتنی چاندی یا اتنا سونا یا دونوں ملا کر اس کے پاس اتنے ہوں کہ اس سے 25,000 روپیہ رقم بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ بالکل ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ مگر غفلت یہ رہتی ہے کہ 7.5 تولہ تو نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں تو نہیں ہیں، بڑے بڑے بنگلے مکانات تو نہیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین اسلام کو ہم کھلواڑ بنا چکے ہیں، دین اسلام کے ساتھ مذاق بنا چکے ہیں، کچھ اصطلاحات کو صرف اصطلاحات کے حد تک رکھ چکے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی علماء سے ربط پیدا کرنے کا مزاج ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں، حالانکہ رمضان المبارک میں صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مسئلہ جب سے وہ مالک نصاب ہو کر 1 سال گزر گیا، اسی وقت سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے وہ شوال میں ہو کہ شعبان میں ہو کہ رجب میں ہو یا رمضان میں ہو۔ جب سے سال مکمل ہو گیا تو اس وقت سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گا، رمضان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ وہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رمضان میں زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں اور یہ طے کر لیں کہ رمضان کی کتنی تاریخ کو ادا کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کسی رمضان میں ایک کو شروع رمضان میں ادا کر دیا، کسی رمضان کو 30 رمضان کو ادا کر رہا ہے، نہیں، ایک تاریخ طے کر لیں۔ جس کو مالک نصاب ہونے کا پتہ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایک تاریخ، رمضان کی کسی ایک تاریخ کو طے کر لے کہ فلاں تاریخ کے اندر فلاں اتنویں شب کو، اتنویں دن کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اسی وقت سال کے گزرتے ہی اسی وقت وہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ بات دوسری طرف چل رہی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف عورتوں پر ہے، کیونکہ سونا عورتیں پہنتی ہیں، چاندی یا عورتیں پہنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ مردوں پر بھی واجب ہے۔ اس کو اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کر کے ان مسائل کو تحقیق سے سمجھیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں،
زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں کیا کیا وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کیا کیا سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا جو بالکل اپنے اندر زہر بھرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بال گرے ہوئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ یہ علامت ہے اس سانپ کے نہایت ہی زہریلے ہونے کی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو جکڑے گا، کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا کا فرمان انہوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا تو زکوٰۃ کا مال جو آپ کے مال کے اندر ملا ہوا ہوگا تو یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، پتہ تک نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا تھا اور ہمارے ہاتھ میں کیا آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم زکوٰۃ کے مال کو پابندی کے ساتھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔